मैंने वहां से बार बार गाड़ी चलाई, बहुत बहुत बार। आप जानते हैं, आपको कादुश जाने के लिए वहां से गुजरना पड़ता है, और बहर अहमर के उबूल की जगह तक पहुंचने के लिए भी वहां से गुजरना पड़ता है। और मैंने वाकई रुका और अपने कारकुनों को, अपने दोनों बेटों को, और जो भी हमारी मदद कर रहा था, उन्हें ये राख दिखाए, क्योंकि सड़क बिल्कुल इसके बीचों बीच से गुजरती थी, जोर के इलाके में नीचे। और अब जानते हैं, मैंने उन्हें वो नर्म चीज दिखाई। मैंने कहा, ये लाजमी तौर पर उन्हीं शहरों का बचा हुआ हिस्सा है जहां मैदानों के शहर कभी खूबसूरत और बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारा करते थे। वो जगह जहां लूत ने पहाड़ों के बजाय मवेशी चुराने और घर बार पालने के लिए मुंतखब किया था। और आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास कई फुट सिर्फ सफ़ेद सफूफ नुमा राख है, ऐसी राख जो सिर्फ इस वक्त बनती है जब मवाद को 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा दर्जा हरारत पर जलाया जाए। ये चीज़ आपके हाथों में सफूफ बनकर बखर जाती है और आपके कपड़ों से चिपक जाती है। ये सिर्फ खालिस राख है, लेकिन मेरा ख्याल है ये 1988 की बात है। मारियान एल और मैं वहाँ गए हुए थे, और उसने राख का एक टुकड़ा देखा जो टूटा हुआ था, और उसके अंदर एक छोटा सा खला था जो नाकाबिल यकीन हद तक आँख के गोले जैसा लग रहा था। तो हम इस पर कुछ हैरान थे, लेकिन तकरीबन 1 साल बाद हमें हकीकत में गंधक की गोलियां मिल गई। ये गंधक की गोलियां थीं, और जहां ये मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी, वहां एक खला रह गया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आप जानते हैं 1 साल पहले मेरी नील को मिला था। अच्छा, हम सद्वेम और उमूरा में हैं, अभी भी बिल्कुल आपके सामने। आप इस पर कुछ गैर मामूली से धब्बे देख सकते हैं। राख की इस तह पर ये पत्थर नहीं है, ये राख है। अब हम इसका करीब से जायजा लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कुछ गोलाई में बने हुए मकामात हैं। अब जो हमने पाया है, और हम यहाँ थोड़ा करीब आएंगे, वो ये है कि इनमें से हर एक के अंदर गंधक है, यानी इनमें से ज़्यादातर में। अब जिनमें गंधक नहीं है, इसमें से हमने अभी गंधक निकालकर अपने नमूने के थैले में डाल दी है। लेकिन जिनमें गंधक नहीं है, इनके मरकज में बहुत सी आयरन होता है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी रही है। तो अब हम इस जगह के करीब जाएंगे जहां अभी भी कुछ गंधक मौजूद है, और फिर पीछे हटेंगे, इतना ही कि आप देख सकें कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, और हम इस नमूने को एक थैले में जमा करेंगे। इस चाकू को इस्तेमाल करने से पहले ये बहुत बहुत तेज था। अच्छा, ये लीजिए, और हमने कुछ और जमा किया है, और उसकी खुशबू और जायका गंधक जैसा है, लेकिन हम इसका तज्जिया करवाएंगे ताकि यकीन हो जाए कि ये वाकई गंधक ही है। जो लगता है कि हुआ ये है कि कहीं से
جلتی ہوئی گندھک بے قاعدہ وقفوں سے گری، جیسا کہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس مواد پر یہاں جگہ جگہ نشانات ہیں، اور اس نے پورے شہر کو آگ لگا دی۔ کچھ ایسا جو گندھک کے ساتھ جلتا ہے وہ بہت بہت زیادہ گرم جلتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بننے والی راکھ اصل مواد سے زیادہ بھاری ہوتی ہے جو جلنے کے عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ اب یہ خالص گندھک کے کیپسولز میں سے ایک ہے، ویک ٹائم 05S/ جو اس مخصوص مواد میں پیوست کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ گندھک کی بڑی مقدار دیکھ سکتے ہیں، بالکل سیاہ رنگ کے دائرے کے بیچ میں، اور یہ خاص والا، اس میں صرف خالص گندھک کی بڑی مقدار ہے، اور یہاں ان راکھ کے ڈھیروں میں لاکھوں کروڑوں ایسے کیپسولز ہیں جو میدانوں کے شہروں کی باقیات ہیں۔ اگر آپ فرشتوں کی لوط کے پاس صدمے میں آمد کی کہانی پڑھیں تو وہ دو نوجوانوں کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے جنہیں وہ سمجھتے تھے۔ خیر، لوط اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ ان لوگوں کی حفاظت کریں کیونکہ وہ ان کے مہمان تھے۔ آخرکار فرشتوں نے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اندر کھینچ لیا کیونکہ یہ لوگ ان کے ساتھ جسمانی طور پر پیش آنے لگے تھے۔ اور اس میں لکھا ہے، اور انہوں نے صدوم کے مردوں کو اندھا کر دیا تاکہ وہ دروازہ تلاش کرتے کرتے تھک گئے۔ جب میں نے پہلی بار یہ کہانی پڑھی اور سنی تو میں نے بس یہی سمجھا کہ خدا نے انہیں اندھا کر دیا تھا، لیکن اصل میں ایسا نہیں لکھا۔ فرشتوں نے یقیناً خدا کی اس طاقت کے ذریعے جو انہیں استعمال کے لیے دی گئی تھی، ان آدمیوں کے ساتھ کچھ ایسا کیا جس سے وہ بے بس ہو گئے۔ لوط کا دروازہ تلاش کرنے کے بعد وہ تھک ہار کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اور اگر وہ ایسے لوگوں سے دروازہ چھپا سکتا ہے جو کسی کے گھر میں گھسنے کے لیے پرعزم ہوں، تو پھر میرا یقین ہے کہ اس نے بس وہاں سے گزرنے والے لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ وہ اسے اس وقت تک نہ دیکھ سکیں جب تک وہ خود دکھانا نہ چاہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جب خدا نے اس بستی اور وادی میں شاید کئی لاکھ لوگوں کو ہلاک اور تباہ کر دیا، بریک ٹائم 05S/ تو اس موقع پر اس نے نہایت ہی بڑی کوشش کی تھی کہ ایک جان کو بچایا جائے اور اس آدمی کی جان کو محفوظ رکھا جائے جو کم و بیش خدا کا وفادار تھا۔ اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ لوط کو اتنی عقل ہونی چاہیے تھی، وہ ایسی جگہ نہ رہتا جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے کہ خدا نے لوط اور اس کے کچھ خاندان والوں کو نقصان سے بچانے کے لیے حد سے زیادہ کوشش کی، اور اسی طرح یہ آج بھی اسی خیال کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کے پاس جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور یہ دعا کریں کہ وہ ہماری گناہ گار فطرت کو بدل دے، کہ وہ ہمیں دوبارہ خدا کی مشابہت میں بحال کرے جیسا کہ ابتدا میں ہمیں پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ پیدائش 1:26 میں بیان ہوا ہے، اور ہم اس کے بیٹے کے نام اور خون کے وسیلے سے اس برکت کو اس سے مانگیں۔ اگر ہم ایسا کرنے سے انکار کریں اور تباہ کن، آلودہ کرنے والی قوت بنے رہیں، تو ہمارے پاس اس بات کے کافی ثبوت ہیں کہ خدا شریروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سدوم اور عمورہ، میدانوں کے شہر۔
خدا میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ شیروں کے ساتھ کیا ہوگا، یہاں تک کہ فرشتوں کے ساتھ بھی۔ اس کی ایک مثال ہے۔ یقیناً حزقیل 28 میں خدا فرماتا ہے شیطان سے کہ وہ زمین پر راکھ بنا دیا جائے گا۔ ملکی چاہ ہمیں بتاتا ہے کہ راست باز شریروں پر قدم رکھیں گے کیونکہ وہ ان کے قدموں کے نیچے راکھ ہوں گے۔ کئی کہانیاں خالص راکھ کی ہیں۔ صدوم اور عمورہ میں موجود پتھروں، لکڑی، لوگوں، جانوروں اور ہر چیز میں سے صرف راکھ ہی باقی بچی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب خدا کی آگ نے قربانی کو جلا دیا تھا۔ خدا حافظ کو کرمل پر جب الفالہ نے بال کے کاہنوں کو جواب دے کیا تو لکھا ہے کہ آگ نے قربانی پتھروں کو جلا دیا اور نالی میں سے پانی بھی چاک لیا۔ تو میدان کے شہروں کی راکھ کے سوا کوئی بھی آثار قدیمہ کبھی نہیں ملیں گے۔ اور دوستو، اگر ہم خدا کی مہربان اور رحم دل درخواست کو نظر انداز کریں کہ اس کے پاس آئیں، نجات پائیں، نئے سرے سے بنیں اور معاف کیے جائیں، تو ہمارا انجام بھی بالکل یہی ہوگا، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہی بتاتا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ وہی خداوند ہے۔ وہ کبھی نہیں بدلتا، نہ ہی وہ اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کو بدلتا ہے۔